علماء ذویل احترام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں خانقاہ احسانیہ کا اور یہاں پر موجود اجلہ اکابر علماء کا، مشائخ کا شکر گزار ہوں اور آپ کی محبتوں کا مشکور و ممنون ہوں۔ آپ کے علاقے میں پہلی مرتبہ میں حاضر آیا اور آپ نے محبتوں کے پھول نچھاور کیے اور جو عقیدتوں کے نذرانے پیش کیے، یہ میری حیثیت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف نام مصطفیٰ کی وجہ سے۔ الحمدللہ، یہ راز آج یا کل تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اس راز کو ہمارا ہر بچہ آج یا کل سمجھ جائے گا۔ ان کا جو نام لیوا ہے وہ دنیا میں شان وان، ان کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو۔ حضور پاک کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو، اور جو ان سے ہٹا ہر دل سے ہٹا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شعر پر میں گفتگو کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در۔ بخدا کا مطلب ہوتا ہے قسم خدا کی، قسم خدا کی۔ اللہ کا اگر کوئی دروازہ ہے، دربار ہے، تو وہ یہی ہے، مصطفیٰ کریم کی۔ تمہیں رحمان کا پتہ کیسے چلا؟ حبیب رحمان سے ہی پتہ چلا۔ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد کہاں سے جائز ہے، کیسے؟ بعض ابھی اس موسم میں تو سوشل میڈیا پہ گند پھیلاتے ہوئے بہت سارے کیڑے مکوڑے آتے ہیں اور اس کو حرام، ناجائز، بدعت، شرک کے بہت سارے مسائل اٹھا کر کے ہر موسم میں لاتے ہیں کہ ربیع الاول کا ایک مولوی صاحب کو میں نے دیکھا، وہ کہہ رہے تھے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ مولوی صاحب نے بتایا اس میں تو ربیع الاول کا ذکر آیا ہی نہیں قرآن میں کہیں، اور یہ سنی سارے ربیع الاول کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا ذکر تو آیا ہی نہیں، اس کی فضیلت آئی نہیں، حرمت، عزت اس کے بارے میں قرآن میں آیا نہیں۔ 4 مہینوں کے بارے میں تو قرآن میں آیا ہے کہ وہ عزت والے ہیں۔ کون سے؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ ان کے متعلق قرآن پاک میں آیا۔ ہم نے ان صاحب سے کہا ویسے دیکھا جائے تو ان 4 مہینوں میں رمضان کا بھی ذکر نہیں آیا، اور آپ رمضان کو مبارک بھی کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے میاں، یہ قرآن پاک میں جو آئی ہے بات کہ 12 مہینے اور اس میں سے 4 مہینے افضل ہیں، حرمت والے ہیں، یہ بتایا کس نے آپ کو؟ یہ بات کس نے بتائی؟ کہا یہ تو محمد رسول اللہ نے بتایا۔ تب پھر ہم کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ۔ تمہیں رمضان کا پتہ چلا، محرم کی حرمت کا پتہ چلا، اور یہ اشہر حرم کا پتہ چلا تو ذات رسول سے پتہ چلا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کئی خداؤں کی عبادت کرنے والے لوگ مکہ میں موجود تھے، ایک خدا کا پتہ بھی ہمیں حبیب رحمان مصطفیٰ سے ملا۔ ہاں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا فرمایا؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی در۔ مسلمانوں سمجھ لینا، آج صحابہ اکرام کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ صحابہ کے حالات یہ تھے، ایک خاتون آتی ہیں حضور کی بارگاہ میں، ان کا بچہ گونگا تھا،
8-9 سال کا ہو گیا تھا، بولتا نہیں تھا۔ حضور پاک کے پاس لے آئیں، کہا کہ یا رسول اللہ اس کا کچھ علاج ہو جائے۔ اب وہ صحابیہ آئیں حضور کے پاس بچے کو لے کر، گونگا بچہ ہے، مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں، زبان دینا، قوت گویائی دینا کس کا کام ہے؟ یہ تو بے اختیار ہر بندہ کہتا ہے یہ اللہ کا کام ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ صحابیہ کعبے میں نہ جا کر حضور کے پاس کیوں آئی؟ حضور کے پاس آئی اور کہا کہ آپ میرے اس بچے کو قوت گویائی مل جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں کیا کہ تو میرے پاس کیوں آ گئی، یہ شرک ہو جائے گا، اللہ کے پاس چلی جاتی۔ نہیں، حضور پاک نے اس بچے کو سامنے بٹھایا جو کبھی نہیں بولتا تھا، گونگا تھا پیدائشی، سامنے بٹھا کر کے کوئی دوا نہیں چٹائی، کوئی گولی نہیں دی، کوئی علاج کے لیے جڑی بوٹیاں نہیں دی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کو سامنے بٹھا کر صرف اتنا فرمایا، قل من انا، اے بچے بول میں کون ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بچہ بول پڑا، اشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پیدائشی گونگا تھا وہ بول پڑا۔ اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اسی عقیدے کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے تو بتایا، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ لوگوں کے مزاج سے واقف ہوں، یو پی کے یہاں مسافر وغیرہ یہ صرف پیسوں سے ہی چلتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شعراء اور مقررین کو آپ نوازتے ہیں، میں تھوڑی دیر آپ کی خاموشی چاہتا ہوں، مجھے ان نوٹوں کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کی محبتیں کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں خوب اضافہ فرمائے، خوب اضافہ فرمائے۔ ہمیں جو ملتا ہے وہ کسی اور دربار سے ملتا ہے اور وہی کافی ہے، وہی کافی ہے۔ ان چیزوں کو اپنے جیب میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سنبھال کے رکھیں۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اور خوب برکت بھی عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر مجھے گفتگو کرنے دیں۔ میں آپ کے ان جذبوں کا انکار نہیں کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے ہاں مزاج ہے شعراء کو مقررین کو نوازنے کا۔ ہاں، مجھے آپ کسی اور طریقے سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ میں صرف نوٹ مانگنے نہیں آیا ہوں، آپ کی گردن مانگنے آیا ہوں اور رسول پاک کے نام پر مانگنے آیا ہوں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ توجہ، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ ایک ہی شعر پر میں گفتگو کرتا ہوں بس، یہاں کوئی تقریر کا جلسہ نہیں تھا، لیکن آپ کی محبتوں نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی در، اور صحابہ بھی یہی کہتے تھے۔ وہ خاتون آئی، ان کے بچے کی بولی شروع ہو گئی، زبان شروع ہو گئی، ان سے پوچھیں کہ تم کیوں اللہ کی بارگاہ میں نہیں مانگی؟ وہاں جا کر کے مانگتی میرے بچے کو قوت گویائی مل جائے، تو وہ زبان حال سے وہ صحابیہ بھی کہیں گی تو کہاں رہتا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، تو کہاں رہتا ہے؟ ایک صحابی اور آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ دیکھیں میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جس کا عطا کرنا صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے یہ دلیل کے طور پر میں کہتا ہوں، ایک صحابی آئے نابینا تھے، اندھے، کہا کہ یا رسول اللہ آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے، عثمان بن حنیف کی روایت مشہور ہے۔ میرے عزیزو، وہ صحابی آئے اور آ کر کے کہنے لگے آنکھوں سے میں بینا نہیں ہوں، مسجد میں آنے جانے میں دقت ہوتی ہے راستے میں، یا رسول اللہ کچھ کرم فرماتے ہیں۔ اب آپ سے پھر میں پوچھتا ہوں، آنکھ کون دیتا ہے؟ آنکھ دینا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، لیکن صحابی جا کہاں رہے ہیں؟ بارگاہ مصطفیٰ میں جا رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے بخدا خدا کا، ہاں اللہ دیتا ہے لیکن قاسم نعمت مصطفیٰ ہے۔ حضور نے خود فرمایا واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ کیوں میرے پاس آ کے جاؤ، آنکھیں تو اللہ دیتا ہے، کہا نہیں جاؤ مسجد میں 2 رکعت پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں یوں کہو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے
میری حاجت کو پوری کر دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں 2 رکعت پڑھ کر کے حضور کے نام پر میں نے دعا کی اور مسجد کے دروازے سے قدم بھی باہر نہیں رکھا تھا، میری آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ نابینا جن کی آنکھیں نہیں تھیں، اجالا آ گیا، آنکھیں آ گئی اور پھر زندگی بھر دیکھتے رہے۔ یہی عقیدہ بریلی کے امام نے تو دیا تھا، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں۔ ہاں یہ بریلی کا عقیدہ کہیں اور سے آیا نہیں، یہ صحابہ سے آیا ہوا۔ صحابہ جو کرتے تھے وہی چیز آج الحمدللہ اہل سنت و جماعت کرتے ہیں، کوئی نئی چیز آئی نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پھر یہ کہتا ہوں، ایک صحابی اور ہیں حضرت ماعز اسلمی، گناہ ہو گئے تھے ان سے، خطا ہو گئی تھی، بڑا گناہ ہو گیا تھا اور حضور کی بارگاہ میں آ کر رونے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ گناہ کی بخشش کون کرتا ہے؟ غفار اللہ ہے۔ توبہ کس کے ہاں کرنی چاہیے؟ اللہ کے ہاں۔ لیکن ماعز اسلمی رسول پاک کے پاس آئے، کہا آپ مجھے پاک کر دیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کیوں آئے؟ میرے عزیز تو جواب تو یہی بنتا ہے، وہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے۔ جواب تو یہی ہے، انہیں پتا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اب آگے میں بڑھتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا شعر یہ ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ کبھی اردو سخت ہوتی ہے لیکن اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت کے اشعار پر بھی جھوم جاتے ہیں، سمجھا دیں تو اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مفر کہتے ہیں اور مکر کہتے ہیں کسے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں اور کوئی مفر مکر۔ مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ حضور کو چھوڑ کر نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ کہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ اگر ان کو چھوڑ دیا تم نے، حضور سے اپنا چہرہ پھیر لیا، تو جاؤ دنیا میں بھاگ کر کے دکھاؤ کہیں پر، اور کہیں ٹھہر کر کے دکھاؤ، دنیا تنگ ہو جائے گی تمہاری۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک پاکھنڈی بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے ابھی چند دنوں بعد بھی جس گستاخ ملعون کو ہم نے چیلنج کیا تھا، وہ اپنی ہی قوم سے آج منہ چھپا کر بھاگ رہا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور خوف کا ماحول یہ ہے، خوف کا ماحول یہ ہے، تم نبی پاک کی عزت پر حملہ کر کے سمجھتے ہو چین کی نیند سو لوگے، سکون کی نیند سو لوگے۔ اپنے ہی کوفے میں پریشان آدمی، رات بھر نیند نہیں آتی، موت کی تلوار کندھے پر لٹک رہی ہے۔ اگر ایک مسلمان بچہ بھی مندر میں داخل ہو جائے تو اسے ایٹم بم لگنے لگتا ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ ارے چھوٹا بچہ بھی اگر جائے تو خوف کے مارے تم کانپ رہے ہو۔ اسی سے اندازہ لگاؤ شیر تمہارے یہاں پیدا نہیں ہوتے، شیر صرف قدم مصطفیٰ میں ہوا کرتے ہیں۔ خوف کے مارے تھر تھرا رہے ہو۔ اور آپ کو میں حقیقت بات بتاؤں جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، بخدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر، نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ کہیں چھپنے کی جگہ ملے گی۔ آج ہم نے ان گستاخوں کو دیکھا، بھاگنے سے بھی ان کے لیے کوئی امان نہیں ہے، کہاں جائیں گے؟ 10-10 12-12 باڈی گارڈ رکھ کر کے بھی موت کا خوف ہے، موت کا خوف ہے، اور ٹھہرنے کی بھی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے کہ کب کون کیا کر لے گا۔ لیکن الحمدللہ مجھ فقیر کو دیکھو، مصطفیٰ کی بات کیا ایک چھوٹی مسجد سے لے کر، اور آج میرے نبی پاک نے پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں مجھے پھیلا کر کے رکھا ہے۔ جس علاقے میں جاؤں لوگوں کا ہجوم ہے، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ محبتیں کیوں ہیں؟ بات ان کی کرو، ہر دل پہ راج کرو، اور ان سے جو پھرا تو پھر کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے میرے عزیزو، دنیا کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے چند دجال مل کر کے تمہیں چھپا دیں، چند دجال مل کر کے کسی کوٹھری میں تمہیں بند تو کر لیں، لیکن ایک دن تو قبر کا آنا ہے، ایک دن تو قبر کا آنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو بقرعید آئے گی، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی؟ یہ جتنے بھی حضور پاک کے غدار ہیں
یہ ہمیشہ کے لیے اس زمین پر نہیں آئے، ایک دن تو انہیں جانا ہے، اور پھر وہاں پر جو ہونا ہے وہ احادیث کے ذریعے میں سناتا ہوں۔ وہ قیامت کا منظر ایسا ہے جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بات کرنے سے گھبرا رہے ہوں، بات کرنے سے بے قرار ہوں، اس جگہ پر اگر کسی کی چلے گی تو صرف میرے مصطفیٰ کی۔ سب لوگ اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہوں گے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ اے لوگوں سفارش کے لیے، لیکن ایک ذات ہے جو کہہ رہی ہوگی انا لہا انا لہا، آؤ لوگوں میں آج تمہاری سفارش ہی کے لیے تو بیٹھا ہوں۔ اور حدیث پاک میں ہے پوری مخلوق جب قیامت کے دن حضور کے پاس جائے گی، سب گھوم پھر کر کے جائے گی، ڈائریکٹ نہیں جاتی۔ سارے لوگوں کو آج بھی معلوم ہے نا شفاعت کون کرنا ہے، کس سے کرنا ہے؟ حضور کو کرنا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں تو پھر قیامت کے دن ڈائریکٹ حضور کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ سب کو پتا ہے، یہ حدیث سب نے پڑھی ہے، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ ساری مخلوق پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، وہ بھیجیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، وہ بھیجیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، سارے نبیوں کے پاس سے گھومتے گھومتے پھر میرے آقا کے پاس آئیں گے۔ دنیا میں جب تمہیں یہ معلوم ہے حدیث سن چکے تو پھر وہاں کیوں گھوم رہے ہو؟ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن سب کے دماغ سے باتیں ہٹا دی جائیں گی، میموری ختم ہو چکی ہوگی، دنیا میں جو کچھ کہا تھا سنا تھا سب ختم ہو چکا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے ڈائریکٹ تو تم جا سکتے تھے حضور کے پاس، لیکن یہ جو گھمایا جا رہا ہے، یہ گھمایا جا رہا ہے، اس کو امام زبن علامہ حسن رضا بریلوی یوں کہتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ توجہ، قیامت کا میدان کیوں قائم کیا جا رہا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کون نیک ہے کون برا ہے، مرنے کے بعد نیکوں کو سیدھے جنت میں ڈال دیتا، بروں کو جہنم میں ڈال دیتا، نہیں، وہاں پر میدان لگایا گیا، حساب کتاب لیا جا رہا ہے، اعمال کے لیے میزان لگایا گیا، تمہیں پل صراط سے گزارا جا رہا ہے، ہر جگہ حضور پاک کو کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ سب منظر کیوں ہے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تم یہاں چیپنی کرتے ہو میرے مصطفیٰ کے نام پر، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، دیکھنی ہے حشر میں، ہاں وہاں پر صرف اور صرف عزت ہے رسول اللہ کی۔ ساری مخلوق جب وہاں آئے گی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ عزیزان گرامی وقار، قیامت کے دن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہم سب غریب جائیں گے، ساری مخلوق جائے گی، حضور اپنا سجدہ فرمائیں گے اور اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، اور آپ جس کے متعلق کہیں گے اس کے لیے اللہ شفاعت کرے گا، اسے بخش دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے تب تو حساب و کتاب شروع ہوگا، اس وقت تک حساب کتاب بھی نہیں شروع ہوگا۔ جب حضور سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے مولا جیسے تیسے حساب تو شروع ہو جائے، تو پہلی شفاعت حضور کی حساب شروع کرنے کے لیے، اور جب حساب شروع ہو جائے گا تو حضور دوسرا سجدہ کریں گے اپنی امت پاک کے کہ اللہ پھر میری امت کی بخشش فرما۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دنیا تو ہے دنیا، آخرت میں بھی کوئی تمہارا ٹھکانہ نہیں ہوگا، بخدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ یاد رکھ لو، کوئی بھاگنے کی بھی جگہ نہیں، کوئی ٹھہرنے کی بھی جگہ نہیں۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو، مسلمانوں میں آپ سے بھی کہتا ہوں، یہاں پر دنیا میں منہ چھپا کر کے گھوم لیں گے، حضور پاک سے دور ہو کر کے گھوم لیں گے۔ میں ان نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں جو آج حضور کی سنتوں سے بھاگ رہے ہیں، حضور کے اخلاق سے بھاگ رہے ہیں، تمہیں داڑھی بری لگنے لگ گئی، ٹوپی بری لگنے لگ گئی انگریزوں کو دیکھ کر کے، ان ماڈرن لوگوں کو دیکھ کر، سنو تم کہاں تک بھاگو گے؟ بھاگ کر کے جاؤ گے قبر میں ہی جاؤ گے، قبر میں ہی جاؤ گے۔ اور اگر سوچتے ہو مرنے کے بعد سب ختم ہو گیا، نہیں، فرشتے وہاں پر بھی آئیں گے اور حضور کو دکھا کر ہی پوچھیں گے،
وہاں پر بھی تیسرا سوال کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، سوال یہی کریں گے تم سے فرشتے کہ تم ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے۔ تمہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا قبر میں کہ تم سیٹھ صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے، نیتا جی کے بارے میں کیا کہتے تھے، کس کی جے جے پکارتے تھے، کس کی نہیں۔ یہ سوالات تو نہیں ہوں گے، حضور کو دکھا کر پوچھا جائے گا تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ الحمدللہ ہم بریلوی تو یہی کہیں گے کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا، سب سے بالا وہ والا ہمارا، ہم تو یہ کہیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، کہنے کے لیے بھی ہمت چاہیے، گٹس چاہیے۔ اگر تم حضور کو یہاں پر بھی ویسا ہی سمجھتے تھے تو قبر میں بھی جواب دو گے، اور یہاں ویسا نہیں سمجھتا تھا تو قبر میں کہے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا ہے، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا ہے۔ اور قیامت آنے تک فرشتے اسے گرز اور بھالے سے مارتے ہوں گے، قبر میں گرز اور بھالوں سے اس کے سینے کو مارتے ہوں گے۔ 1 میل اندر مردہ چلا جاتا ہے، پھر اسے نکالا جاتا ہے، یہاں تک کہ قبر کے عذاب اتنے سخت ہوں گے، اتنے سخت کہ جانور بھی دیکھ کر کے کانپ رہے ہوں گے۔ جانوروں کو خبر، قبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے جانوروں کو خبر ہوتی ہے، انسانوں اور جنات سے صرف چھپایا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا فرمایا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ وہاں تو ہر کوئی کہے گا ان کی عزت دیکھ کر کے اللہ کے نبی آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے داتا ہیں، لیکن وہاں نہیں مانا جائے گا۔ یہاں غربت میں بھی تم نے کہا میرا آقا مدینے والا ہے، یہاں تم نے غم کی حالت میں بھی کہا میرا آقا مدینے والا ہے، یہاں ظلم کی حالت میں بھی تم نے کہا میرا آقا مدینے والا ہے، تب پھر تمہاری زبان کا اعتبار ہوگا۔ اس لیے اے مسلمانوں اپنے حالات کو مت دیکھنا، آج تم کاٹے جا رہے ہو، مارے جا رہے ہو، تمہاری مسجدیں جلائی جا رہی ہیں، بچے یتیم کیے جا رہے ہیں، عورتوں کو بیوہ کر دیا جا رہا ہے، تو کوئی فرق کی بات نہیں۔ ہمیں اگر 1000 ٹکڑوں میں بھی تبدیل کر دیا جائے تب بھی ہمارا نعرہ یہی ہونا چاہیے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج، ہماری نسبتیں گنبد خضرا سے کل بھی تھی اور آج بھی ہیں۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور الحمدللہ اس جذبے کے ساتھ جیو گے تو تمہاری زندگیاں ویران نہیں ہوں گی، تمہاری زندگیوں میں بے چینی نہیں آئے گی۔ موت ہی تو سب سے بڑی چیز ہے نا زندگی، اور وہ خوف نکل گیا تو پھر کوئی خوف ہی نہیں۔ اگر یہ خوف نکل گیا، آپ کو پتا ہے پوری دنیا آپ کی طاقت سے نہیں ڈرتی، دنیا کو تمہارے مال سے، تمہاری سیاست سے، تمہاری حرکتوں سے نہیں ڈر ہے، تمہاری تعداد سے بھی ڈر نہیں ہے، بلکہ دنیا کو جو چیز خوف میں مبتلا کرتی ہے وہ صرف یہ ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ یہی ہے، اقبال کہتا ہے پوری دنیا پریشان اس بات کے لیے ہے کہ اگر اس مسلمان کو پکڑ کر کے ہم سزا دے بھی دیں تو سب سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ پھانسی کی سزا ہوگی، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ قتل کی سزا۔ اور یہ مسلمان تو کہتا ہے بندہ بھی میں چوموں گا اس لیے پھانسی بعد میں لگے گی، زیارت رسول پہلے ہو۔ یہی تو ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ عزیزان گرامی، ایک خوف نکال دو، سارے خوف سے آزاد ہو جاؤ، سارے خوف سے آزاد ہو جاؤ گے۔ ہاں، جن لوگوں نے مصلحتوں کا دامن پکڑا، حکمتوں کا دامن پکڑا، برائے نام لوگ کہتے حالات خراب ہیں، ابھی تھوڑا سا ایسا چلنا چاہیے، ویسا چلنا چاہیے، تم چل چل کر کے دیکھ لینا، ایک دن پھر آئے گا، میری یہ بات تمہیں یاد آئے گی، بخدا خدا کا یہی ہے۔ آج یا کل تمہیں سمجھ میں آئے گی بات۔ آج اگر کسی کے پیچھے جھنڈے لے کر کے گھوم رہے ہو، کل تم ٹھوکر کھاؤ گے۔ ہم نے ان نیتاؤں کو بھی دیکھا جنہوں نے 50 سال تک ایک پارٹی میں اپنی جان لگا دی، لیکن اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارا آسرا اور ہمارا سہارا کبھی کوئی دوسرا بن نہیں سکتا۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی تھا کہ کل بھی ہمارے دردوں کو سننے والا وہ رسول پاک ہی تھا،
آج بھی ہماری آہوں اور سسکیوں کو سننے والا یہاں کوئی نہیں، مدینے کا تاجدار ہی ہے، صرف رسول پاک ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑھنا رسول کو دیکھا نہیں جاتا۔ حضور پاک ایک بار منبر پر خطبہ دے رہے تھے، جو عصا لے کر حضور چلتے تھے، جو لکڑی آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جب منبر بن گیا تو رسول پاک نے عصا چھوڑ دیا، مسجد کے دروازے کے باہر چھوڑ دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں اس دن جب حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، پوری مسجد میں بچے کے رونے جیسی آواز آنے لگی، بچہ جیسا روتا ہے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر آئے، خطبے کے دوران منبر سے اتر آئے اور چلتے ہوئے اس دروازے تک گئے جہاں وہ لکڑی رکھی تھی، اور لکڑی کو اٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں آواز بند ہو گئی، جو بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی بند ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو اپنے ساتھ رکھا، پھر لے کر کے تشریف لائے۔ یہ حدیث پاک میں صحابہ پوچھتے ہیں آقا یہ کیا معاملہ تھا؟ سنو توجہ سے میرے عزیز، رسول پاک فرماتے ہیں یہ لکڑی جب تک میں اس کو ہاتھ میں لیتا تھا، یہ ساری لکڑیوں پر اپنے آپ کو فخر کرتی تھی، اور جب میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کو چھوڑ کر کے خطبہ دینے لگا تو یہ میری جدائی کے غم میں رونے لگی۔ کون رو رہی تھی؟ لکڑی، وہ عصا جس حضور کے دست پاک میں تھا، وہ لکڑی رونے لگی۔ وہی جو تم نے مسجد میں بچے کے رونے جیسی آوازیں سنی، یہ لکڑی کا رونا تھا۔ مولا جسے چاہے سنا دے، لیکن اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے، رسول پاک فرماتے ہیں اس لکڑی کا رونا مجھے دیکھا نہ گیا، میں خطبہ چھوڑ کر اتر آیا۔ جب لکڑی میری جدائی میں رونے لگی، مجھے دیکھا نہ گیا، میں اتر آیا اور اس لکڑی کو اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ میرے عزیزو، اس رسول پاک کے ہم امتی ہیں جس کو لکڑی کا رونا بھی گوارا نہیں، لکڑی کا رونا بھی انہیں گوارا نہیں۔ کاش امتی اگر ایک بار فریاد کرتا، ایک بار اس نبی پاک کو یاد تو کر کے دیکھتا۔ میرے عزیزو، جب جب ہم غریبوں نے یاد کیا ہے، وہ ہمارا دل جوڑنے کے لیے خود مدینے سے تشریف لائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول۔ جس دن آپ یہ سمجھ جائیں گے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور بس تھوڑا بہت معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ پیسوں کے چکر میں، کسی کو حسن کے چکر میں دنیا نے اپنے جال میں پھانس لیا ہے، بس اتنا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے میں پورے ہر علاقے میں گھوم گھوم کر کے آیا، چھوٹے چھوٹے بستیوں میں گیا، اور جیسے ہی میں اترتا ہوں جوان نوجوان بچے بوڑھے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، تو دل میں یہ اطمینان ہو جاتا ہے الحمدللہ یہ جتنے مسلمان ہیں بے عمل تو ہو چکے ہیں لیکن غدار ابھی نہیں ہوئے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک، غدار نہیں ہوئے۔ عزیزان گرامی، غدار نہیں ہوئے، یہ تمہارے جذبے ہی تو بتاتے ہیں۔ آج اگر کوئی مؤذن اذان دیتے ہوئے محمد الرسول اللہ کہہ دے تو ہمارے انگوٹھے لبوں تک چلے جاتے اور آنکھوں سے لگ جاتے ہیں۔ تمہیں کون بتاتا ہے ہر مرتبہ کہ آنکھوں سے لگا کر کے چومنا چاہیے؟ کون بتاتا ہے؟ کوئی نہیں بتاتا۔ یہ جو دل کے اندر محبت کی شمع روشن ہے، یہ تمہیں کام کرنے پر مجبور کر۔ ہاں یہ علامت ہے، ابھی علامت ہے۔ محبوب کو دیکھنے کے بعد ہاتھ پیر حرکت کرتے ہیں، اور یہاں حال یہ ہے کہ ان کا نام سنتے ہی لبوں تک انگوٹھے چلے جاتے ہیں۔ یہ آج بھی تمہارے اندر محبت باقی، اسی آس کی وجہ سے میں باہر نکلا اور آپ سب کے علاقوں میں گھومنے لگا۔ میں مایوس نہیں ہوں اپنی اس کشت سے۔ اقبال نے کہا ہے کہ اپنی زمین سے مایوس نہ ہو، بس تھوڑی سی نرم ہو جائے تو اچھی فصل پھر بھی نکلے گی۔ ہاں سنا
ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، ہوشیار ہوگا۔ حالات تھوڑے سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو۔ آج آپ سنبھل جاؤ اور یہ احساس کر لو کہ اے میرے عزیز بچوں، ہم خالی یہ نذرانے والی تقریریں یا پھر ہمارا کوئی پری پلان تقریروں کا یا ذریعہ معاش نہیں بنا ہے۔ میں اپنا درد تمہیں بانٹنے کے لیے آتا ہوں۔ بس آپ جس دن یہ سمجھ جائیں گے کہ آج اگر ہم نے اپنی ٹریک پر واپس آنا نہیں شروع کیا تو اقبال کی وہ بات یاد رکھنا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ آج تمہارے پڑوس میں اگر آگ لگا کر، تمہاری مسجدیں جلا کر، تمہارے بچوں کو پھونک کر اور عورتوں کو بیوہ کر کے جو یہ ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، کیا یہ تمہاری آنکھوں سے چھپی ہوئی بات ہے؟ ہر دن اخبار ہمارا کلیجہ ہلا دیتے ہیں، ہر دن نئی نیوز آتی ہے، روح تڑپا دیتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے آخر؟ اس کا حل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آواز اٹھا لیں گے یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ ظالم دکائی منصوبہ بندی کے لیے رات رات جاگتے ہیں اور ہمارا بچہ ٹک ٹاک میں پوری رات جاگ رہا ہے۔ وہ تمہیں ختم کرنے اور قتل کرنے کے منصوبوں کے لیے بڑی بڑی میٹنگیں کرتے ہیں اور تم یہاں پر صرف اور صرف پب جی میں اپنی پوری رات گنوا دیتے ہو۔ ان بچوں سے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جن ہاتھوں کو اللہ نے قرآن پکڑنے کے لیے اٹھایا تھا، بنایا، ان ہاتھوں کو آج دنیا نے ناجائز آلات لہو و لعب پکڑا دیا، اور تم بھول گئے اپنے اسلاف کی روایت، بھول گئے اپنے نبی سے وفا کرنا بھول گئے۔ تمہیں پتہ ہے میدان بدر میں 2 بچے آئے تھے، 13 سال اور 15 سال کے بچے آئے تھے۔ تم اپنی عمروں کو بھی دیکھنا، اور 13 سال اور 15 سال کی عمر کیا ہوتی ہے یہ بھی دیکھیے۔ 13 سال اور 15 سال کی عمر کے معاذ اور معوذ یہ جب آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، مجھ سے یہ بچے پوچھنے لگے ابو جہل کس کا نام ہے؟ جنگ کے میدان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں تم کو کیا کرنا ہے ابو جہل کا؟ وہ سردار قریش، وہ پہلوان ہے، بڑا آدمی ہے۔ تو ان بچوں نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں چچا جان ہم نے سنا ہے ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے اور ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ کون بچے؟ 13 سال اور 15 سال کے بچے۔ حضرت ابن عوف کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا ابو جہل سامنے سے جا رہا تھا، میں نے بتایا یہ دیکھو یہی ہے، یہی گستاخ رسول۔ بات مکمل ہونے سے پہلے یہ دونوں بچے چیل کی طرح جھپٹ کر اس کی طرف چلے۔ ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں پر تلوار ماری، وہ گر گیا، دوسرا اس کے سینے پر بیٹھ کر گردن الگ کر دیا۔ 13 سال اور 15 سال کے بچے، بدر کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں میاں وہ کرکٹ کھیلنے نہیں گئے تھے، وہ کسی فٹ بال کے گراؤنڈ میں نہیں گئے تھے، جان ہتھیلی پر لے کر گئے تھے۔ کس کے لیے گئے تھے؟ نام مصطفیٰ پر گئے تھے، حضور کی عزت کے لیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ معاذ جن کی عمر 15 سال کی تھی، ایک کافر نے تلوار مارا مونڈھے پر، ہاتھ کٹ گیا لیکن بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا، پورا ہاتھ نہیں کٹا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر کے بچہ پھر میدان میں آ گیا، ہماری انگلی بھی کٹے تو ہم مرہم پٹی کے لیے بھاگ جائیں گے۔ ہاتھ کٹ گیا اور لٹک رہا تھا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے لڑتا تھا، یہ ہاتھ لٹک لٹک کے آتا تھا۔ تو پھر اس بچے نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ کو پیر کے نیچے دبا کے کھینچ کے نکال دیا جو چمڑی سے لٹکا ہوا تھا، اور کہا مجھے ایسے ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں خلل پیدا کرتا۔ ہاتھ کو بھی نکال کر الگ کر دیا۔ کس کے لیے؟ نام مصطفیٰ کے لیے۔ میرے عزیزوں انہوں نے اپنی جوانیاں وار دی، حضور کے نام پر انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ تم حضور کی بات کرتے ہو، محبت مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، مجھے اپنی زندگی میں بتاؤ کیا کیا چیزیں میرے آقا کے لیے اب تک کیا؟ کچھ کیا ہے؟ کتنی راتیں گنوا دیا، کتنے دن برباد کر دیے، کھیل کود تم گن تو سکتے ہو، حضور پر کتنے درود پڑے وہ ابھی تک تمہارے پاس کوئی کیلکولیشن بھی نہیں، انگلیوں سے شاید گن سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کیا کوئی فجر میں اپنا بستر چھوڑ کر نکلا؟ میں اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا آج فجر میں جا کر، یہ نہیں کرتے نوجوان آج۔ جب حضور سے محبت ہے تو کچھ چیزوں میں تبدیلی بھی لاؤ، اور اگر آج بدل گئے تم اور تمہارے علاقوں سے یہ انقلاب آیا تو پھر سمجھ لو کہ بڑی بڑی تقریروں کی بھی ضرورت نہیں، بڑی بڑی جنگوں کی بھی ضرورت نہیں،
بزرگوں نے فرمایا تم اگر ایک بار حضور کے اخلاق میں آ گئے نا، تمہارا چلنا پھرنا ہی ان کافروں کے لیے عذاب بن جائے گا۔ لڑنا بعد کی بات ہے، ظالموں کے لیے تمہارا چلتے پھرتے رہنا بھی عذاب ہے، تم کو دیکھ کر کے پگھلتے رہ جائے شیطان۔ لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو جاؤ۔ آخر میں یہی کہوں گا، دنیا بھر تم جہاں کہیں گھوم لو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن آنا تو ہوگا ایک بار واپس، آنا تو ہوگا۔ آج تم مسجد میں نہیں آتے، کل تمہاری قوم تمہیں مرنے کے بعد پکڑ کر کے امام صاحب کے پاس لا کر رکھے گی کہ اس پر نماز پڑھی، لایا جائے گا، تمہیں باندھ کر لایا جائے گا، کانوں میں روئی ٹھونس کر، ناک میں روئی ٹھونس کر لا کر کے تو رکھا جائے گا۔ بس میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس بات پر، بخدا خدا کا یہی ہے در، سمجھ گئے؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔